بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، ایک دعویٰ سامنے آ رہا ہے، کچھ ہمارے دوست ہیں جرنلسٹ، انہوں نے یہ دعویٰ کیا۔ دعویٰ یہ ہے کہ سابق آرمی چیف اشفاق پرویز کیانی وہ جیل میں گئے اور جا کر انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی۔ دیکھیں، اشفاق پرویز کیانی کے بارے میں ایک بات مجھے پتہ ہے، اور وہ مجھے کچھ اور دوستوں نے سورسز نے بتائی کہ جنرل عاصم منیر کے قریب ہے اشفاق پرویز کیانی، اور کچھ جرنیلوں سے کچھ لوگوں سے اس کی نہیں بنتی، لیکن جن سے بنتی ہے ان میں ایک جنرل اشفاق پرویز کیانی بھی ہے۔ تو فوری طور پہ جب یہ خبر آئی تو دماغ میں یہی آتا ہے کہ ہاں یہ پاسبل ہے اور یہ ملاقات ہو بھی سکتی ہے۔ اب میں کنفرم نہیں کر سکتا آپ کو کہ یہ ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے نا کہ برف پگھل رہی ہے، یہ دعویٰ زمینی حقائق سے میچ نہیں کرتا۔ پاکستان میں اگر کہیں برف پگھل رہی ہے تو وہ صرف پہاڑوں پہ پگھل رہی ہے، اور اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو گلوبل وارمنگ ہے اور دوسرا جو ہے وہ گرمیاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ اس کے علاوہ کہیں کوئی برف نہیں پگھل رہی۔ اگر برف پگھل رہی ہوتی تو جو کچھ آپ گلگت بلتستان میں دیکھ رہے ہیں آپ وہ نہ دیکھتے۔ اگر برف پگھل رہی ہوتی تو جو کچھ اس وقت کشمیر میں کیا جا رہا ہے آپ وہ نہ دیکھتے۔ انتخابی نشان دوبارہ چھینے جا رہے ہیں، ووٹوں کا رد و بدل کیا جا رہا ہے، لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے، صوبہ بدریاں ہو رہی ہیں، جو اسد کیسر اور جنید اکبر کے ساتھ ہوا، جو سہیل آفریدی کے ساتھ ہوا، یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ برف جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلیوں سے تو پگھل رہی ہے، لیکن پاکستان کی سیاست پہ جو برف جمی ہوئی ہے اس کے پگھلنے کے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کئی مرتبہ عمران خان صاحب سے ڈیل کرنے کی کوشش کی، بہت ساری آفر لے کر گئے، یہاں تک کہ انہیں کہا کہ آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں، کچھ عرصہ سیاست سے چھٹی کر لیں، پھر واپس آئیں، پھر آپ سیاست کریں۔ یہ بھی کہا گیا کہ آپ بنی گالہ میں چلے جائیں، یہ بھی کہا گیا کہ آپ خیبر پختونخوا میں شفٹ ہو جائیں۔ الگ الگ طرح کی باتیں عمران خان صاحب کو آفر کی گئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، لیکن انہوں نے مانی نہیں کوئی بات۔ یہ بار بار آفر آتی ہے عمران خان صاحب کو، ایسا نہیں ہے کہ ایک آدھ دفعہ آئی ہو اور انہوں نے ریجیکٹ کر دی ہو، نہیں، بار بار آتی ہے۔ اگر یہ کوئی ملاقات ہوئی بھی ہے تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو مطلوبہ نتائج نہیں ملے، یہ بات تو گارنٹیڈ ہے، ورنہ اس وقت جو بریگیڈیئر فائق کر رہے ہیں آزاد کشمیر میں اور جو گلگت بلتستان میں وہاں کے آفیسرز کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ نہ ہو رہا ہوتا۔ دیکھیں، جو ڈیلنگ اس وقت ہو رہی ہے نا گلگت بلتستان میں اور کشمیر میں وہاں کے عوام کے ساتھ، مجھے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ خدا نخواستہ یہ گلگت بلتستان اور کشمیر کے حالات کو بلوچستان کے حالات کی طرح کر دیں گے، صرف اپنے اقتدار اور اپنے کنٹرول کے لیے۔ یعنی ایک جونیئر آفیسر ہوتا ہے اور بیچارے ایف اے پاس آ جاتے ہیں، اب یہ جونیئر آفیسر ہے، اس کا دماغ صرف اس کی نوکری کے بیچ میں پھنسا ہوا ہے، کیونکہ سارا کچھ اس کا اس کی نوکری سے وابستہ ہے۔ وہ اپنے سینئر کو خوش کرنے کے چکر میں کچھ بھی کرتا ہے، اور وہ کچھ بھی کرنے کا خمیازہ پاکستان بھگتتا ہے۔ یہی سب کچھ بلوچستان میں گندے کھیل کھیلے گئے، اور یہی کھیل آج جو ہے وہ گلگت بلتستان میں اور کشمیر میں کھیلے جا رہے ہیں۔ لگتا ہے کہ یہ جی بی کو اور کشمیر کو بھی بلوچستان بنا کر چھوڑیں گے۔ دیکھیں، دوسری جماعتیں باہر سے بندے لے کر جا رہی ہیں اور اپنی رونق لگا کے دکھانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ دیکھو جی ہماری چھوٹی موٹی رونق لگی ہوئی ہے۔ کہیں پہ بھی وہ پبلک کو شو نہیں کر پا رہے، جہاں دکھاتے ہیں وہ کسی نہ کسی لیڈر کو دکھاتے ہیں، اس کے آس پاس 10 20 30 بندے دکھاتے ہیں، پبلک کو نہیں پراپر طریقے سے وہ شو کر پا رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ان کو رسپونڈ نہیں کر رہے۔ یہ امیدوار آپ ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، یہ پوسٹر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سے حلقے میں آپ نے اگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ووٹ ڈالنا ہے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ظلم کے خلاف آپ نے ووٹ ڈالنا ہے تو پھر آپ نے کس کو ووٹ ڈالنا ہے۔ یہ ساری کہانی جو ہے وہ اس صفحے پہ لکھی ہوئی ہے۔ کہیں آپ کو خیمے پہ ووٹ ڈالنا پڑے گا، کہیں آپ کو وکٹ پہ ووٹ ڈالنا پڑے گا، کہیں آپ کو کسی اور انتخابی نشان پہ ووٹ ڈالنا پڑے گا۔ تو الگ الگ بہت سارے انتخابی نشان ہیں، تو یہ 5-6 نشان آپ کے سامنے ہیں الگ الگ حلقوں میں، ان میں آپ ووٹ ڈالیں گے تو آپ کا ووٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جائے گا۔ ایک ناظرین میری گزارش ہے آزاد کشمیر کے لوگوں سے، یہ عام عوام سے نہیں میں بات کر رہا، یہ وہ لوگ جن کے پاس بہت پیسہ ہے، جن کے پورے خاندان اوورسیز ہیں اور ان کے پاس کافی پیسہ ہے۔ آزاد کشمیر میں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد پاکستان سے باہر رہتی ہے، اور وہ لوگ وہاں پہ پاؤنڈز کے اندر، ڈالرز کے اندر پیسہ کماتے ہیں، تو ان کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، یہ بہت امیر لوگ ہیں، کاروباری لوگ ہیں۔ اب ان کو ٹھگنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ اگر آپ کو کوئی کہے، کوئی آفیسر کہ جناب اتنے پیسے دے دیں، آپ کو الیکشن جتوا دیں گے اور آپ کو اسمبلی میں پہنچا دیں گے،
اور آپ کل کو منسٹر بھی بن جائیں گے تو آپ نے ان کی باتوں پہ کان نہیں دھرنے. بہت سارے دہاڑی باز جو ہیں وہ مارکیٹ میں پھر رہے ہیں. یہی کام بلوچستان میں کیا گیا تھا. ایک ایک حلقے کے لیے 10 بندوں سے کروڑوں روپے لیے گئے تھے. ایک بندہ وہ 2 کروڑ دے گیا, ایک بندہ اسے 5 کروڑ لے لیے, ایک بندہ اسے 7 کروڑ لے لیے, ایک اور بندہ اسے 3 کروڑ لے لیے. تو اس طرح ایک ایک حلقے کے لیے 10 بندوں سے پیسے پکڑے گئے تھے بلوچستان میں. اور بعد میں جب یہ لوگ پیسے واپس مانگنے کے لیے گئے تو ان کو کہا گیا کون سے پیسے بھائی, تمہیں وہاں پہ تھوڑے سے ووٹ پڑتے تو ہم تمہیں جتواتے, دوڑ جاؤ یہاں سے. اب وہ پیسہ ایسا تو ہوتا نہیں ہے جس کا کوئی قانونی ریکارڈ ہو پیچھے سے. یعنی جب آپ اس طرح کا پیسہ ہے جو آپ رشوت میں دے رہے ہیں تو وہ آپ ریکارڈ کا پیسہ نکال کے تو رشوت میں نہیں دیں گے نا, وہ تو آپ پیسہ ادھر ادھر سے کہیں سے نکالیں گے اور نکال کے آپ دے دیں گے. تو میری گزارش ہے اوورسیز پاکستانیوں سے, نمبر 1. نمبر 2, کشمیر کے اندر جو بڑے طاقتور پیسے والے لوگ ہیں جن کو سیاست کا کیڑا ہے یا کھجلی ہے, تو میں انہیں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے اپنے کروڑوں روپے ضائع کر دینے ہیں. یہی بندے دیہڑیاں لگا کے پہلے آئے ہوئے ہیں. جاوید لطیف نے بتایا تھا کہ لاہور کے اندر بھی ایک آفیسر نے بہت پیسے لے لیے تھے. بلوچستان کے لوگ قصے آج بھی سناتے ہیں کہ ہم سے پیسہ لے لیا, ہمیں نہ ایم پی اے بنایا نہ ایم این اے بنایا. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا پیسہ ضائع نہ کریں. یہ دہاڑی باز ہیں, یہ دہاڑی لگا کے نکل جائیں گے, آپ کے پلے کچھ نہیں بچے گا. ابھی وہیں پہ جی بی میں الیکشن چل رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف پہ مکمل پابندی ہے, مگر بلاول اور ان کی بہن ان کے پروٹوکول کے لیے گورنر پنجاب بھی گلگت بلتستان پہنچ گئے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا ان کے پاس این او سی ہے. الیکشن کے اس ماحول میں ایک گورنر بھی وہاں پہ پہنچ گئے تو دیکھیں ایک طرف کتنا فری ہینڈ ہے, آپ انجوائے کریں. یہی بلاول اور مریم, انہیں مکمل طور پہ فری ہینڈ تھا 2020 میں بھی جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی, اور ان کے پاس آج بھی فری ہینڈ ہے. پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا کیونکہ ان کی حکومت تھی, لیکن آج پاکستان تحریک انصاف کو مکمل طور پہ دیوار کے ساتھ لگایا گیا. نہ ان کے پاس اپنا نشان ہے, نہ وہ کمپین کر سکتے ہیں, نہ وہ لوگوں میں جا سکتے ہیں, لیکن نوجوانوں نے وہ ذمہ داری سنبھال لی. چاہے غیظر ہو, چاہے ہنزا ہو, چاہے اسکردو ہو, چاہے غانچے ہو, کہیں پہ بھی, چاہے گلگت ہو, کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں, استوڑ چلے جائیں, ہر جگہ پہ بڑی مضبوطی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف اور ایم ڈبلیو ایم کا الائنس کھڑا ہے. ناظرین, ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ خواجہ آصف کی جانب سے ہو رہی ہے. خواجہ سعد رفیق کا سٹیٹمنٹ آپ نے دیکھا, 1-2 اور وزیر بھی بولنا شروع ہو گئے. فہد حسین نے بھی ایک کالم لکھ دیا, یہ سابق وزیر ہیں شہباز شریف کی کیبنٹ کے, کہ جی وزراء کارکردگی اچھی نہیں دکھا رہے. تو فہد حسین صاحب کہ اس کے پیچھے 2 مقاصد ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ گورنمنٹ پہ تنقید کرنا چاہتے ہیں, دوسرا وہ یہ چاہتے ہیں کہ شاید دوبارہ وہ کیبنٹ میں چلے جائیں, کیونکہ وہ پہلے کیبنٹ کا حصہ تھے. جب وہ کیبنٹ میں تھے تب انہیں کیبنٹ بہت اچھی لگتی تھی, حالانکہ اس کیبنٹ نے بڑی پاکستان کی بہت بری حالت کی تھی. اس کیبنٹ نے ستیہ ناش کر دیا تھا. تو فہد حسین اس کیبنٹ کا حصہ تھے, اور اب فہد حسین کو کیبنٹ اچھی نہیں لگ رہی. اور میرے خیال میں یہ ایک طرح کی سی وی ہے کہ جناب مجھے کیبنٹ میں دوبارہ شامل کیا جائے. تو فہد حسین صاحب کو دوبارہ شامل ہو جانا چاہیے تاکہ کیبنٹ ان کو اچھی لگنا شروع ہو جائے. بہرحال خواجہ آصف کا بھی ایک گلے شکوے والا ایک ٹویٹ آیا کہ جناب 80,000 روپیہ بھی لے لیا ہم سے اور ہمیں رسید بھی کوئی نہیں دی, اور یہ نظام چل رہا ہے. اگر ایک وفاقی وزیر کی یہ حیثیت ہے تو کسی اور کی کیا ہوگی. پھر تھوڑے دن پہلے انٹرویو دیتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا جناب میرا جو گھر ہے جہاں پہ میں رہتا ہوں, سرکاری گھر, وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے. میں نے محسن نقوی کے ترلے کیے ہیں لیکن وہ ٹھیک نہیں کروا کے دے رہا, اپنے گھر کا دروازہ نہیں ٹھیک کروا پا رہا. آپ کو پتا ہے خواجہ آصف یہ سٹیٹمنٹ کیوں دے رہا ہے؟ خواجہ آصف ہو جائے, خواجہ سعد ہو جائیں یا باقی لوگ, یہ سارے نا ان چیزوں کو ریکارڈ کے اوپر رکھ رہے ہیں. انہیں پتا ہے کہ عاصم منیر صاحب کا اقتدار زیادہ لمبا چلے گا نہیں, ان کے اقتدار کا سورج غروب ہو جائے گا. اس کی عمر زیادہ سے زیادہ 10 سال ہوگی, اس سے زیادہ کیا ہوگی. تو پی ایم ایل این کے لیے سیاست کے رستے بند ہو جائیں گے, دوبارہ سیاست نہیں کر پائیں گے. لہٰذا اب یہ گراؤنڈ بنا رہے ہیں کہ جناب ہم تو باندھ دیے گئے تھے اور عمران خان کے خوف کی وجہ سے ہم پھنس گئے تھے. عمران خان کا کیا ہمارے سامنے آ گیا. عاصم منیر کا برا وقت آتے ہی ان کا نام بھی کوئی نہیں لے گا, یہ میری بات یاد رکھیے گا, لیکن ہم لیا کریں گے, ہم بتایا کریں گے لوگوں کو کہ ایک فلانا جرنیل آیا تھا, بعد میں یہ جرنیل آیا تھا, بعد میں یہ جرنیل آیا تھا, اور ان کی پالیسیوں نے پاکستان کو کتنا نقصان پہنچایا. یہ جو لوگ آج جھنڈا اٹھائی پھرتے ہیں نا عاصم منیر کا, یہ عاصم منیر صاحب میرے سے کورے کاغذ پر لکھ کر لے لیں, اگر ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان میں سے کسی نے نام بھی لیا نا تو مجھے آگے پوچھ لیجئے گا کہ جناب انہوں نے نام لیا, ہم آپ کا نام زندہ رکھیں گے, بتائیں گے سب کو کہ جناب یہ زیادتی آپ نے کی تھی اس ملک کے ساتھ. بہرحال یہ, اور خاص طور پہ پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ, کیونکہ خواجہ آصف جو آپ کا باس ہے
وہ خود اپنے منہ سے بار بار یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں ہائیبرڈ نظام ہے اور فوج چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہے. آپ کا وزیر اعظم بھی, سب لوگ یہ کہتے ہیں اور بڑے فخر سے یہ بات کی جاتی ہے. بلکہ جو ٹاؤٹ صحافی آپ نے رکھے ہوئے ہیں وہ بھی آ کے بتاتے ہیں کہ سارے فیصلے آپ ہی کرتے ہیں, کوئی اور نہیں کرتا. یہ آئینی نقطہ نظر سے, قانونی نقطہ نظر سے آپ کا حق نہیں ہے, آپ کے حلف کی خلاف ورزی ہے, آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن آپ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. یہ بات یاد رکھی جائے گی تاریخ میں. ناظرین, بجٹ کے حوالے سے خبریں لگاتار آ رہی ہیں اور یہاں پہ ایک اور خبر ہے میرے پاس بجٹ کے حوالے سے. آئی ایم ایف سے مذاکرات مکمل ہو گئے. حکومت کے 220 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگانے کی ایک تجویز سامنے آئی ہے. لیویز اس کے علاوہ ہیں جو لیویاں لگائی جائیں گی, اور جو ٹیکسز ہیں 220 ارب روپے کے, یہ نئے ٹیکسز لگائے جائیں گے. اب سرکاری ملازمین کو کیا ملے گا ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے, لیکن جو آپ کا سیل ٹیکس ہے اس میں بھی 1% کا اضافہ کیا جا رہا ہے. یعنی ہمیں ٹیکس کے اندر یہ جو اب بجٹ آ رہا ہے اس میں ہمیں کسی جگہ پہ بھی مہنگائی کم ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی, بلکہ اس میں ہمیں مہنگائی بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے اس کے اوپر تنقید شروع کر دی ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اس کی جانب سے ابھی تک بجٹ کی تجاویز کے اوپر کسی قسم کا رد عمل فی الحال سامنے نہیں آ رہا. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے ناظرین, یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ نیپرا کا ریکارڈ ہے جو یہ بتا رہا ہے. نیپرا آپ سمجھتے ہیں پاکستان میں بجلی کے حوالے سے, تو یہ نیپرا کا جو ریکارڈ ہے وہ کیا بتا رہا ہے. نیپرا کا ریکارڈ بتا رہا ہے کہ پچھلے 8 سال کے عرصے میں, یہ یعنی 2026 تک لگا لیں تو آپ عمران خان کا دور اور یہ سارا دور لگا لیں, اس 8 سال کے عرصے میں جو پاکستان نے یا پاکستانیوں نے کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں آئی پی پیز کو پیسہ دیا, وہ ڈالر ریٹ کے اعتبار سے 40 ارب ڈالر سے زیادہ کی رقم بنتی ہے. یعنی آئی ایم ایف سے 1 ارب ڈالر لینا ہو, یو اے ای کا 2 ارب ڈالر واپس کرنا ہو تو پاکستان کو وقت پڑ جاتا ہے. لیکن آئی پی پیز کیونکہ بہت بڑے بڑے لوگوں کے, فرنٹ مینوں کے ہیں, آئی پی پیز میں کیونکہ بڑی کمیشن ملتی ہے اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو وہ بجلی جو آئی پی پیز نے پیدا ہی نہیں کی اس کا پیسہ دینے کو بولتے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ. یعنی وہ بجلی جو انہوں نے پیدا کی اور انہوں نے آپ کو بیچی وہ تو ہے جناب بجلی کا بل, لیکن وہ بجلی جو انہوں نے پیدا نہیں کی اور وہ بجلی جو آپ کے سسٹم میں نہیں آئی اور وہ بجلی جس کو آپ نے استعمال بھی نہیں کیا, اس کا پیسہ جب آپ دیتے ہیں تو وہ ہوتا ہے کیپیسٹی پیمنٹ. تو جو بجلی آپ نے نہیں لی اس کا پیسہ جو آپ نے دیا, بجلی نہ لینے کا پیسہ جو آپ نے دیا وہ آپ نے دیا اور وہ بنی بھی نہیں بجلی, آپ نے لی نہیں, انہوں نے بنائی نہیں, اور آپ نے اس کا پیسہ دیا 40 ارب ڈالر سے زیادہ. اور یہ جو آئی پی پیز پاکستان میں آئے ان کے ذریعے سے جو ٹوٹل اب تک غیر ملکی سرمایہ کاری آئی ہے, 101 آئی پی پیز ہے, جو ٹوٹل غیر ملکی سرمایہ کاری پاکستان میں آئی وہ 35 ارب ڈالرز ہیں. یعنی ٹوٹل انہوں نے جو پیسہ لگایا باہر سے پاکستان کے اندر وہ 35 ارب ڈالر ہے, اور اس کے بدلے میں جو ہم نے صرف 8 سال میں ان کو کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں دے دیا وہ 40 ارب ڈالر سے زیادہ ہے. اور پچھلے 20-22 سال کا حساب اس سے الگ ہے, اور یہ رپورٹ ہے نیپرا کی. تو یہ پاکستان کے ساتھ نواز شریف نے, پیپلز پارٹی نے اور پرویز مشرف نے مل کر کیا ہے. پرویز مشرف کا اس میں بہت چھوٹا حصہ ہے لیکن حصہ ہے, بڑا حصہ ہے اس میں. سب سے زیادہ جو گند مارا ہے اس کے اندر وہ نواز شریف نے مارا, نمبر 1. نمبر 2 پہ آتی ہے پیپلز پارٹی, اور نمبر 3 کے اوپر آتے ہیں پرویز مشرف صاحب. تو انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا. آج پاکستانی جو ہے ہر سال 2000 ارب روپیہ ان کو کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں دیتا ہے, اس بجلی کا جو بجلی پیدا ہی نہیں ہوئی. ناظرین, 28ویں آئینی ترمیم کے معاملے میں ایم کیو ایم میدان میں آ گئی, اور ایم کیو ایم نے کہا جناب یہ تو ہماری ترمیم ہے, آج نہیں کل لانی پڑے گی. یہ ایک طرح کی سی وی ہے جو ایم کیو ایم پیش کر رہی ہے عاصم منیر صاحب کے سامنے کہ دیکھیں ہم کتنے امپورٹنٹ ہیں, ہم آپ کی لڑائی لڑ رہے ہیں, ہم ایک اور آئینی ترمیم کی راہ ہموار کر رہے ہیں. چاہتے وہ یہ ہیں, انہوں نے ایک نقطے پہ بات کی کہ 140A جو ہے ایم کیو ایم پاکستان کا 30 سال سے مطالبہ ہے, یعنی جو کراچی ہے اس کو وفاق کے انڈر کر دیا جائے. دیکھیں کراچی جتنا بڑا ہے, جتنی بڑی اس کی آبادی ہے, اتنا بڑا تو پورا ملک ہوتا ہے. کراچی اور حیدرآباد کو اگر ایک الگ صوبہ بھی بنا دینا تو کوئی فرق نہیں پڑتا, یا اگر آپ سندھ میں 3 صوبے بھی بنا دینا تو کوئی فرق نہیں پڑتا, سندھ ترقی کرے گا اس سے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ پتا ہے کہ وہ اندرون سندھ سے 2 نمبری کر کے ووٹ لیتے ہیں, اندرون سندھ سے 2 نمبری کر کے وہ اپنا اقتدار لیتے ہیں اور کراچی اور حیدرآباد کے اوپر رول کرتے ہیں. یہ ان کا طریقہ واردات ہے, کیونکہ یہاں پہ پیسہ بہت زیادہ جنریٹ ہوتا ہے. ساری دہاڑیاں جو ہیں وہ
اس جگہ کے اوپر ہے. اور جس طرح انہوں نے اپنا کراچی کو کنٹرول کیا ہوا ہے, کیسے انہوں نے اپنا میئر بٹھایا, یہ سب آپ جانتے ہیں. یہ کوئی اب ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, پوری دنیا اسے جانتی ہے. ناظرین, ایران نے ایک نیا اور خوفناک ہتھیار متعارف کروایا. یہ ہتھیار جو ہے اس کا نام ہے رجب 27. رجب 27 ایک کشتی ہے چھوٹے سائز کی. اس کے اندر 2 کروز میزائل جا سکتے ہیں جو 700 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے اندر دیگر ہتھیار اور بارود بھی جا سکتا ہے. یہ لگ بھگ 3 میٹر تک جو سمندری لہریں ہیں ان کا مقابلہ بھی کر سکتی ہے, اور یہ بہت تیز رفتار میں جاتی ہے. دنیا میں نا ہتھیاروں کا پورا سسٹم ہی تبدیل ہو گیا. پہلے اور طرح کے ہتھیار بنتے تھے. یہ 2 جنگیں ایسی ہوئی دنیا میں جنہوں نے پوری دنیا کی جو لڑائی کا نقشہ اس کو تبدیل کر دیا. نمبر 1, جو آرمینیا اور آذربائیجان کے بیچ میں جنگ ہوئی تھی, اس نے دنیا کو بہت کچھ سکھایا. اس نے بتایا کہ ڈرون کتنا امپورٹنٹ ہے اور ٹینک کتنا فارغ ہے. اس کے بعد جو دوسری لڑائی ہوئی یوکرین اور روس کی, اس میں بھی بہت کچھ دنیا نے سیکھا. لیکن جو ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کیا, اپنے سستے اور انتہائی کم محدود وسائل کے ساتھ اور کم ہتھیاروں کے ساتھ, اس نے بتایا دنیا کو کہ ہتھیار کی نوعیت اگر کچھ اور ہو تو آپ جنگ میں کچھ اور بھی کر سکتے ہیں. یعنی آپ جنگ کا نقشہ بدل سکتے ہیں. اب اس وقت ایک اور خبر میرے پاس آئی ہے. پاکستان کے نقطہ نظر سے کوئی اتنی اچھی خبر نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کے آج کل افغانستان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں. افغانستان اپنے دفاع کے لیے ایرانی ماڈل پہ کام کر رہا ہے. انہوں نے روس کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کیا ہے, اور اس کے تحت رشیا وہاں پہ ایئر ڈیفنس سسٹم لگائے گا. یعنی پاکستان ایئر فورس بار بار اٹیک کرتی ہے افغانستان کے اندر, تو انہیں لگتا ہے کہ فیوچر میں اب پاکستان ایئر فورس کو وہ افغانستان کی سرزمین پہ اٹیک نہیں کرنے دیں گے. ایک اور چیز ہے کہ افغانستان کچھ رپورٹس کے مطابق ڈرونز کے حوالے سے کچھ کام کر رہا ہے. یعنی جیسے ایران نے بہت سارے ڈرونز بنائے اور ان ڈرونز کو اپنا مین ہتھیار بنایا, تو اگر یہی کام افغانستان بھی کرتا ہے تو پاکستان کے لیے پرابلم ہوگی اگر پاکستان افغانستان سے لڑتا رہے گا. دیکھیں, ہمیں ایک بات سیکھنی اور سمجھنی پڑے گی. آج کے دور میں کوئی بھی بالادست نہیں رہ سکتا. آپ کو سب کے ساتھ تعلقات بنا کر آگے چلنا پڑے گا. ہمیں ہمیشہ سوٹ کرتا ہے افغانستان کے ساتھ بہترین تعلقات رکھنا. جو ڈرونز ہیں جب وہ سینکڑوں کی تعداد میں آتے ہیں تو کوئی بھی ایئر ڈیفنس سسٹم اس کو نہیں روک سکتا. اور کبھی بھی کسی ایسے ملک کے ساتھ آپ کو لڑائی میں نہیں جانا چاہیے جس کے وسائل کم ہو, یعنی جس کی ترقی کم ہو. یعنی اگر آپ عرب ممالک کی مثال دیکھ لیں تو کیا وہ ایران سے لڑ سکتے ہیں؟ ایران کے اندر اتنا انفراسٹرکچر اس طرح کا نہیں ہے جیسا ان ممالک کے اندر ہے. یہ تو شیشے کے بنے ہوئے ہیں. لہذا پاکستان کو افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہوئے تعمیر اور ترقی پہ توجہ دینی چاہیے دونوں ممالک کی, خاص طور پہ پاکستان کی, کیونکہ پاکستان رسپانسبلٹی ہے, لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے ہر دور میں کوئی نہ کوئی جنگ چھیڑ کے رکھتی ہے. جیسا کہ کبھی ہم کسی جنگ میں چلے جاتے ہیں, کبھی کسی جنگ میں چلے جاتے ہیں, اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ابھی تک ہم کشمیر آزاد کروا نہیں پائے اور بھارت سے اپنا پانی بھی چھڑوا نہیں پائے. ناظرین, اسرائیل نے بہت تیز حملے شروع کر دیے ہیں. غزہ اور لبنان کو وہ بہت بری طرح اٹیک کر رہا ہے. غزہ کے 60% پہ انہوں نے اپنا کنٹرول مکمل کر لیا ہے, اور نیتن یاہو نے مزید 10% کے اوپر قبضے کا حکم جاری کر دیا ہے کہ 70% غزہ پہ مکمل طور پہ قبضہ کر دیا جائے. اور بورڈ آف پیس میں بیٹھے ہوئے ممالک کچھ بھی نہیں کر پا رہے. جبکہ لبنان پہ اسرائیلی فوجیں چڑھ دوڑی ہیں, بہت تیزی سے وہاں پہ اٹیک ہو رہا ہے. یہ ایک فیملی کی تصاویر آپ دیکھیں. یہ اسرائیلی حملے کے اندر گزشتہ روز یہ شہید ہو گئے لوگ. ان میں دیکھیں یہ بچے ہیں, یہ پناہ گزین تھے. کوسٹل ہائی وے پر ان پر ڈرون حملہ کیا گیا اور یہ سارے لوگ شہید ہو گئے. یہ بڑے افسوسناک مناظر جو ہیں وہاں سے آ رہے ہیں. اور ابھی جو تازہ اطلاعات آئی ہیں ان کے مطابق اسرائیلی فوج نے لبنان کے بہت بڑے ایریا پہ بھی قبضہ کر لیا, ان کے ایک بڑے دریا کے اوپر بھی قبضہ کر لیا, اور ایک تاریخی قلعہ ہے جنوبی لبنان میں بیوفورٹ, اس کے اوپر بھی قبضہ کر لیا ہے اسرائیل نے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ علاقے اب ہم نہیں چھوڑیں گے. تو تیزی سے اسرائیل اپنے علاقوں میں ایکسپینشن کرتا چلا جا رہا ہے, اپنے علاقوں کو وسعت دیتا چلا جا رہا ہے. جو ان کے پاس ایک میپ ہے جس کے مطابق وہ اسرائیل کو بڑا کرنا چاہتے ہیں, جس پہ کئی مرتبہ انہوں نے بات بھی کی ہے, وہ اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں. جبکہ عرب ممالک اور باقی ممالک جو بورڈ آف پیس کا حصہ ہیں, جن میں پاکستان بھی ہے, وہ ابھی فی الحال صورتحال کا جائزہ ہی لے رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.